أهل الكتاب وأحكام ما يتعلق بالحدود والقصاص سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ المائدہ کے آیات مبارکہ کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. جیسے کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، اور یہ بات بھی ہمیں واضح ہو گئی کہ ابتداء فتنہ و فساد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی شروع ہوا. انہوں نے قتل کیا. سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل کو، اور قیامت تک جو قتل ہوں گے وہ اس پر بھی لکھے جائیں گے. یہ ہے فساد فی الارض. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی اسی لیے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی، حکم نازل کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو آدمی کسی کو بغیر گناہ کے قتل کرے، او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلا ہے جیسے آج کل کی دہشت گردی ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایک آدمی کو قتل نہیں کرتا بلکہ انسانیت کا قاتل ہوتا ہے. ومن احیاھا، اور جو آدمی کسی کی حیات کی حفاظت کرے، اس کو محفوظ رکھے، گویا اس نے انسانیت کو باقی رکھنے میں کردار ادا کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے بڑی کھلی کھلی نشانیاں، آیات، دلائل لے کر، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر جو تھے وہ تجاوز کرنے والے، انکار کرنے والے تھے. پھر اللہ نے سزا بھی عام کی تھی کہ یہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں دہشت گرد، ان کی سزا کیا ہو؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. کیا مانا؟ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اللہ سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا. مانا یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم نہ مانا جائے تو گویا آپ جنگ کر رہے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا ان کو پھانسی دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹے جائیں، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا قید خانے میں ڈالا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب. تو یہاں صیغہ آیا ہے یقتلوا کا، جس میں دو اشارے. ایک تو یہ ہے کہ اگر زمین میں فساد پھیلانے والے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، 10 آدمی ہیں بھی، سب کو قتل کیا جائے، سب کو پھانسی دیا جائے. اور بعض علماء کرام نے اس کی ذرا تفصیل بھی بیان فرما دی تھی کہ اگر ڈاکو نے قتل کیا ہے تو قتل کیے جائیں گے،
اگر قتل نہیں کیا ہے، قتل کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو پھانسی بھی دیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، پھانسی پہ بھی لٹکائے جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ اور اگر انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا اور صرف دہشت گردی پھیلاتے ہیں تو ان کو زمین سے ملک سے نکال دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو بعض علماء نے اس طرح اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں اگر ڈاکوؤں کا گروہ جو ہے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر ان کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں۔ اسی میں حکمت ہے، کیونکہ اس قسم کے جو گروہ ہوتے ہیں نا پھر ان کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہے، وہ توبہ کر گئے، پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو پھر ان کو معافی دیں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تقرب ڈھونڈو کہ کیسے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے، تقرب اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ، اسی کی تفسیر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، فساد فی الارض نہ کرو بلکہ جہاد فی الارض کرو۔ اور جہاد فی الارض ہوتا ہے لإعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس میں نہ ذاتی غرض ہوتی ہے، نہ بدنیتی شامل ہوتی ہے، نہ ملک کا حاصل کرنا ہوتا ہے، محض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اور اسی میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ایک تو وسیلے کا معنی ہے کہ ایک جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اذان کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھو اور میرے لیے یہ دعا کرو، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، کہ اے ہمارے رب کریم حضور پاک کو وہ مقام عطا فرما۔ تو اس سے دو سبق ملے کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مانا ہے کہ مجھ سے نہیں میرے لیے دعا کرو۔ اور فائدہ کیا ہوگا کہ فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اور میرے لیے دعا کیا کرو کہ آت محمد الوسیلۃ، کہ یا اللہ حضور کو وہ جنت کا سب سے اونچا مقام جس کا نام وسیلہ ہے عطا فرما۔ اور وہ مقام کون سا ہے، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو ایک تو وسیلے کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک وسیلے کا معنی ہوتا ہے کہ تقرب حاصل کرنا، اعمال صالحہ کے ساتھ تقرب پکڑنا، اس میں کوئی اختلاف۔ یا اللہ میری اس نماز کی برکت سے، میری تلاوت قرآن کی برکت سے، میرے اس عمل صالح کی برکت سے مجھ پہ رحم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح زندہ انسانوں کا وسیلہ پکڑنا، اس میں بھی کوئی اختلاف ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، حضرت میں مشکلات میں ہوں میرے لیے دعا فرمائیں، یہ وسیلہ پکڑنا بھی بغیر اختلاف کے سب کے نزدیک جائز۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ کیا وفات کے بعد، موت کے بعد انبیاء علیہم السلام یا اولیاء یا شہداء کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جمہور ائمہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں پکڑنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تو ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں صحابہ نے کبھی نہیں پکڑا، حضرت عباس کا وسیلہ تو پکڑا چونکہ وہ زندہ تھے، اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ یا اللہ پہلے ہم حضور کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب ہم حضور کا وسیلہ تو پکڑ نہیں سکتے کہ حضور فوت ہو گئے، نہ نتوسل بام نبی کا، اب ہم حضور کے چاچے کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، تو چاچا تو زندہ تھا، تو زندہ کا وسیلے پکڑنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کا وسیلہ ان کی موت کے بعد پکڑنا بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی قبروں میں زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے تو زندہ کا وسیلے پکڑنے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ شہداء بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس چیز کو دلیل پکڑ کے فرمایا ہے کہ اپنا انبیاء کا اور شہداء کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، لیکن یاد رکھو یہ دلیل کوئی اتنی قوی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے،
اور زندہ بھی ایسے کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم، حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یصلی قائم یصلی فی قبرہ، نماز میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، یعنی زندہ بھی ایسے ہیں لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس عالم برزخ کے احکام عالم دنیا پہ مرتب نہیں ہو سکتے۔ یعنی آج اگر کوئی آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو صحابی تو نہیں ہو جائے، کیونکہ یہ تو اب خواب کی بات ہے عالم برزخ۔ اگر آپ کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ایک دفعہ زیارت کرے وہ صحابی ہو جائے گا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، ہر عالم کے احکامات بھی الگ ہیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، لیکن آخرت میں تو نہیں ہے، نہ آخرت میں حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ نماز ہوگی، کوئی احکام نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار عمل تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عالم ارواح ہے، اسی طرح عالم مثال ہے، تو سب کے احکام الگ ہیں۔ تو بہرحال اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے دعا مانگے اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ پکڑے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک تفسیر ہے قرآن پاک میں، کیونکہ قرآن پاک کی سنت اللہ ہے اللہ کے کلام میں کہ اپنی تفسیر خود بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے ہمیں حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یا اللہ کیسے پکڑیں؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ وسیلہ ہے، یعنی اعمال صالحہ کو وسیلہ بناؤ۔ اور جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے، جہاد کافروں سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، تو جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور آگے بتاتے ہیں کافروں کے بارے میں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ ان الذین کفروا، کیا مانا؟ جن نے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے۔ اگر کفر کے بعد توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو گئے نا۔ تو جہاں جہاں کافر کا ذکر آتا ہے اور عذاب جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ کافر جو کفر پہ مر گئے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، یہ سبیل علی سبیل الفرض ہے کہ اگر ان کو ساری زمین کے برابر یا اس سے اور بھی زیادہ کئی دفعہ سونا چاندی دیا جائے تاکہ وہ فدیہ دے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو نہیں بچے گا، وہاں فدیہ قبول نہیں ہوگا، وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں قتل باپ کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے چلو باپ بوڑھا ہے اب جیل میں سڑتا رہے گا، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے قتل کیا۔ قتل مالک کرتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے نہیں جی میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ بھی نہیں ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جائے، ہر آدمی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کسی طرح ہم جہنم سے نکل جائیں لیکن نہیں نکلیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، اب حدود بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 5 حدود کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک چوری کی حد ہے، ایک زنا کی حد ہے، ایک رجم ہے، اور اسی طریقے سے قذف المحصنات، کسی نیک بیوی یا نیک مرد کو زنا کی تہمت لگانے کی حد ہے، اور اسی طرح جیسے آپ پڑھ چکے ہیں الذین یحاربون اللہ، اس کی حد ہے۔ باقی سب تعزیر ہے۔ تعزیر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ قاضی حالات کو دیکھنے کے بعد سزا دے گا۔ اور مثلاً ایک آدمی نے چوری کا معنی ہوتا ہے کسی محفوظ مقام پہ رکھی ہوئی چیز کو چرا کے چھپا کے لے جانا، لیکن اگر اس نے سڑک پہ لگا ہوا بلب کھول لیا ہے، یا اس نے پارک میں لگا ہوا کوئی جھولے کا کوئی چیز کھول لی ہے، یا اس نے مسجد میں سے کوئی لاؤڈ اسپیکر نکال لیا ہے، تو اس کو چوری کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ محفوظ مقام نہیں، تو کھلی ہوئی جگہ ہر کوئی آتا جاتا ہے۔
تو لیکن اس کو تعزیر ہوگی، قاضی دیکھے گا کہ مناسب کیا ہے، 1 سال کے لیے بند کر دو، 2 سال کے لیے بند کر دو، 3، یعنی وہ حد نہیں لگے گی۔ حد تب لگے گی جب وہ چوری ہو۔ چوری کا معنی ہی یہ ہے کہ محفوظ مقام سے کسی چیز کو چرا کے لے جانا اور اس میں اس کا کوئی حصہ بھی نہ ہو، یعنی مال غنیمت میں سے، تو اس کے لیے تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی، چونکہ اس میں تو اس کا خود بھی تو حصہ ہے، یا رشتہ دار ہیں، جائیداد مشترک ہے، اس میں آگے اس نے کچھ اٹھا لیا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن تعزیر ہوگی کہ جب تمہیں نہیں ملا ہے تم نے کیسے اٹھا لیا۔ یا پھل ہے، سبزی ہے، جاتے جاتے اس نے کوئی سبزی توڑ لی یا جاتے جاتے اس نے کوئی پھل توڑ لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن تعزیر ہوگی کہ لوگوں کے پھل کاٹتے پھرو۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کتنی مالیت پہ ہاتھ کٹے گا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربع دینار یعنی 3 درہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ہاتھ کون سا کاٹا جائے گا؟ دایاں۔ اور ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ رسل سے، نہ یہاں سے نہ یہاں سے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور یہ کیوں؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، لیکن یاد رکھو ڈاکو اگر پہلے توبہ کر لیں تو معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر چور توبہ کرے پہلے تو معافی نہیں ملے گی، حد لگے گی اس کو۔ ہاں چوری کے بعد اگر اس نے توبہ کی لیکن توبہ بھی سچی کی، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو گئے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں گے، قیامت میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ اعتراض کرنے والوں، سزاؤں پہ اعتراض کرنے والوں، اسلامی احکام پہ اعتراض کرنے والوں، سوچ لو، جان لو کہ سارا ملک آسمانوں اور زمینوں کا اللہ کا ہے۔ یعذب من یشاء فیغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دیں اور جس کو چاہے معاف کر دیں۔ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ مخلوق ہی اس کی ہے، بندے اس کے ہیں، عباد اس کا ہے، ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ غم نہ کیا کریں کہ یہ لوگ کفر میں جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں یہودیت کی طرف، آپ ان میں چھوڑیے، سب اللہ کے فیصلے۔ یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو زبان سے کہتے ہیں ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، یہ منافق ہے۔ اور ایمان کی تعریف کیا ہے یاد رکھو، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالارکان، دل میں بھی تصدیق ہو، زبان سے بھی اقرار ہو، اور ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَالْيَهُودِ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ کے قبول کرنے والے، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں ان کے لیے باتیں سن کے پہنچانے والے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے کلمات کو تورات میں بدلنے والے، اور پھر کہتی ہیں کہ حضور کے پاس جا کے پہلے مسئلہ پوچھو، اگر تو تمہارے مطابق ہو پھر تو قبول کر لیں گے، اگر مطابق نہ ہو تو پھر جانا بھی نہیں حضور کے پاس۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر وہ اس طرح فیصلہ کریں تو قبول کر لو، وان لم تؤتوہ فاذروہ، اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ ہلاکت میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ کے ہاتھ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب،
سماؤنا کا مانا صرف سننا نہیں، مانا مانتے ہیں جھوٹی باتوں کو، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل کے پیسے لینے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہی لوگ بھی آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ ہمارا فیصلہ کر دیں، آپ کی مرضی فیصلہ کریں یا مرضی تو اعراض کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ اعراض فرمائیں، ان کا فیصلہ نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ کہیں نہیں، فیصلہ کریں اور آپ بھی کرنا چاہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل سے فیصلہ کریں۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، نہیں، فیصلہ انصاف سے ہو، جس کا حق ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ وکیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، اللہ نے فرمایا بدبخت کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ اصل بات یہ تھی نا کہ تورات کا فیصلہ بھی ان کو قبول نہیں تھا، تورات میں بھی جو رجم تھی کہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ حضور کوئی رعایت والا فیصلہ کر دیں، لیکن حضور کیسے رعایت کریں، حضور تو وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس سے پھرتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اللہ نے فرمایا ہم نے اتاری کتاب تورات جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس کے ساتھ فیصلہ وہ کرتے ہیں جو صحیح معنی میں مسلمان ہوئے ہیں یا جو صحیح معنی میں یہودیت پہ ہیں۔ والربانیون والاحبار، اور اپنے آپ کو ربی کہنے والے یا نصرانی، والاحبار، احبار مانا یہودیوں کے علماء، ان کو حبر کہتے تھے، مستحفظوا من کتاب اللہ، جو کچھ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات سے محفوظ رکھا ہے، وکانوا علیہ شہداء، اور جانتے ہیں اس پہ گواہ ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، آپ بالکل نہ گھبرائیں لوگوں سے، آپ جو حق ہے اس پہ چلتے رہیں، صرف مجھ سے ڈریں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کا بدلہ جو ہے یہ تھوڑے سے پیسے لے کے فتویٰ بدل دینا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یاد رکھو تین لفظ آئے ہیں، کافرون، ظالمون، فاسقون، یاد رکھیں قرآن پاک کی انہی آیات میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ کافر ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ ظالم ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ فاسق ہے۔ تو کیا مانا، اگر وہ اللہ کے حکم کا منکر ہے تو کافر ہے، اس کے کفر میں تو شک ہی نہیں ہے کہ وہ حکم خدا کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اچھا، اسی طرح حکم تو مانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ یا مانتا تو ہے لیکن اس سے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے۔ فاسق کا معنی یہی ہوتا ہے جو اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جائے۔ اسی لیے چوہا جو ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہوائسقہ۔ ہوائسقہ کا کیا معنی، ادھر ادھر سے نکل، جیسے اس کے کئی راستے ہوتے ہیں نکلنے کے، بڑا بدبخت یعنی حیوان ہے یہ، جب اپنی غار بناتا ہے تو نکلنے کے راستے یہ پہلے بناتا ہے بدبخت، اور راستے بھی کئی بناتا ہے کہ ایک بند ہو جائے دوسرے راستے سے نکل جائے۔ اور ویسے بھی یہ بڑا غلیظ اور بڑا گندا جانور ہے جس سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور طاعون کی بیماری ایسی ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے ڈاکٹر بھی اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں چوہے ہیں تو ان کو مارو، اور مارنے کے بعد ان کو گہری زمین کھود کے دفن کر دو تاکہ اس کے اثرات جو ہیں جراثیم جو ہے وہ نہ پھیل سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر دی أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وہ کیا کرتے تھے کہ جو زور والے تھے نا جی، جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور قرظی جو تھے وہ کمزور تھے، نذیری جو تھے وہ طاقتور تھے، تو اگر کوئی نذیری قرظی کا آدمی قتل کرتے وہ کہتے نہیں ہمارا آدمی قتل نہیں ہوگا، بس دیت لے لو، اور دیت بھی آدھی۔ اور اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی قتل کرے گا، نہیں ہمارے بندے کے بدلے میں تو ہم تمہارے 2 بندے قتل کریں گے۔
اگر وہ بنو نذیر کا کوئی غلام کا تو نہیں، ہم اپنے غلام کے بدلے میں تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، اور اگر وہ قتل خطا ہوگا نہیں ہم تو دگنا دیت لیں گے، تو انہوں نے اس طرح ظلم کے اللہ نے فرمایا نہیں، بالکل اللہ کے یہاں انصاف ہے کہ النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، کوئی ہے امیر ہے غریب ہے کوئی بھی ہے اس کا جان کا بدلہ جان ہی ہو، یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہے تو چھوڑ دو۔ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ نے فرمایا اگر آنکھ نکالے تو آنکھ نکالی جائے گی، اگر اس نے ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور جیسے زخم پہنچایا ہے ویسے پہنچایا جائے گا۔ لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح پہنچائیں تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں پھر سزا مقرر ہو جائے گی، جرمانہ مقرر ہو جائے گا۔ اس طرح کیوں بعض جگہ ایسی نازک ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح تم زخم پہنچاؤ تو بندہ مر جائے گا، تو اس لیے پھر وہاں اس کو لازماً غرامہ دینا پڑے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر جس آدمی کو چوٹ لگی ہے زخمی ہوا ہے وہ معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، مانتا تو ہے لیکن یہ بھی ظالم ہے کہ اس نے بھی ظلم کیا ہے اپنی جان پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ فرماتا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اب سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفینا کا معنی ہوتا ہے اتبعنا، کہ ان کے پیچھے، یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزر چکے تھے، یاد رکھیں بنو اسرائیل کا سب سے آخری نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آخر نبی بنی اسرائیل، اس کے بعد پھر بنو اسرائیل میں نبی نبوت نہیں آئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے 4 کتابوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے تورات کا ذکر کیا ہے جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی، ایک اللہ نے انجیل کا ذکر کیا، اور ایک اللہ نے وآتینا داؤد زبورا، کہ ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ 3 اور سب سے عظیم، سب سے کریم، سب سے جامع، مانے، کامل، مکمل آخری کتاب اللہ کا قرآن۔ اس لیے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ کی زیارت کروں، حالانکہ یاد رکھو اللہ کی زیارت دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہو سکتی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے شان والا پیغمبر ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن انہوں نے جب کہا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنی رویت بھی نصیب فرما، لن ترا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو آپ کی ہماری کیا طاقت ہے؟ جب رسول نہیں دیکھ سکتا کسی ولی کی کیا طاقت ہے؟ تو دنیا میں تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر ایمان والا قیامت میں جنت میں جانے کے بعد اللہ کی زیارت کرے گا۔ حتیٰ کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی واضح مثال سمجھائی۔ حضور بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا تھا، آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس کے اندر تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا حضرت 14ویں کے چاند میں کیا شک؟ پہلی رات کے چاند میں تو شک ہوتا ہے نا، کسی کو نظر آیا، کسی کو نظر نہ آیا، کسی نے کہا پہلی کا ہے، کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا نہیں 30 کا ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کی زیارت کرو گے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، تو قیامت میں جنت میں تو رؤیت باری تبارک و تعالی جو ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یاد رکھو کوئی اختلاف کسی امام کے نزدیک، کیونکہ جو چیز نص ہو نا، یاد رکھو جو مسئلہ نص میں ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ہمیشہ بات یاد رکھو۔ جو مسئلہ قرآن میں ہے یہ حضور کی حدیث مبارک ہے، نص ہے، واضح ہے، بین ہے، کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا، سب ائمہ کا وہی قول ہوتا۔ تو دنیا میں تو رویت ہو نہیں سکتی، ہاں اب حضور کی رویت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام حتیٰ کہ بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور کو بھی رویت نہیں ہوئی، یعنی حضور نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں رویت ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے معراج والی رات کلام بھی ہے اور رویت بھی۔ اب وہ جو آیات ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے نا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، تو دنیا میں تو نہیں دیکھا، دنیا میں دیکھنا منع ہے نا، تو جنت بھی تو آسمانوں میں ہے نا، جب ہم جنت میں پہنچیں گے ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے بہرحال یہ جو کہنا ہے نا اللہ والوں کا، بات سمجھا کریں، ان کی باتوں میں اشارات ہوتے، کہنے گے کہ بھائی مجھے تو جب اللہ کا زیارت کرنی ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ سے میں نے باتیں کرنی ہوں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ معنی کیا تھا کہ حضور نے فرمایا نا کہ نماز ایسے پڑھو کہ انک ترا ہو، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ حقیقت تو ہو نہیں سکتی نا، اور لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم اس مقام پہ نہیں پہنچے یہ تو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک آج کل ہماری نمازیں ہیں بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے، جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے ان کو کھرک شروع ہو جائے گی، کبھی ادھر کریں گے کبھی ادھر کریں گے، کبھی رومال ٹھیک کریں گے، کبھی گھڑی نکال کے دیکھیں گے، کبھی موبائل نکال کے دیکھیں گے کس کی کال آئی ہے، بند کریں گے دیکھ بھی دیں گے، پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے، اللہ عالم۔ کم از کم 1400 سال میں ایسی نماز کسی صحابی تابعی مجتہد امام نے نہیں پڑھی، اور نہ یہ معنی ہے خاشعین کا، خشوع کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کپڑوں سے کھیلتے رہو، اور ہر آدمی کی اپنی نماز ہے نا جی، کوئی اٹھے گا تو یوں ہاتھ بند کر کے اٹھے، کوئی ہاتھ رکھے گا ایک ادھر جا رہا ہے ہاتھ ایک ادھر جا رہا ہے، پاؤں ہیں تو ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، یہ کون سی نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے۔ تو قرآن پڑھنا جو ہے اس میں کوئی شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
تو جب تم قرآن پڑھے تو کوئی اللہ کے کلام، اللہ سے کلام کر رہے ہو نا. اللہ کا کلام جو ہے وہ تو ہے ہی کلام اللہ ہے جی. اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام اب بے ہوش ہو کے گر دیا کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. ایک ہم ہیں ماشاءاللہ، مرضی آتی ہے پڑھ لیتے ہیں، مرضی آتی ہے نیچے رکھ دیتے ہیں، مرضی آتی ہے جوتے پہ رکھ دیتے ہیں، مرضی آتے ہیں سرانے رکھ کے سو جاتے ہیں. ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک بات یاد رکھو، قرآن کا ادب نہیں کرو گے یا حدیث کا ادب نہیں کرو گے یا والدین کا ادب نہیں کرو گے یا استاذ کا ادب نہیں کرو گے، علم کبھی نہیں ہے. معلومات ہوں گی، علم نہیں. علم کا معنی ہوتا ہے کہ اس علم پر عمل ہو. اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو گدھا ہے. کمثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تو یاد رکھو اللہ نے کتابیں 4 اتاری اور یہ اللہ کی شان ہے. حالانکہ کتابیں تو کئی اتری ہیں، صرف 4 تھوڑی ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ 123 ہے، بعض لکھا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جو شان، جو شہرت، جو عزت، جو مقام ان 4 کتابوں کو دیا کسی کو نہیں ملا. اچھا اسی طرح دیکھیں اللہ کے کروڑوں ملائکہ ہیں، لیکن جو عزت و عظمت 4 ملائکہ کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. اس کو آپ اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسرائیل بھی اس کا نام ہے. 4 یعنی فرشتوں میں بھی اللہ نے گویا 4 کو چن لیا ہے اور کتابوں میں بھی 4 کو چن لیا ہے اور محمد مصطفیٰ کے یاروں میں سے بھی 4 کو چن لیا کہ جو مقام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اسی طرح دیکھیں خدا کی شان ہے کہ لاکھوں فقہا پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، لیکن جو ائمہ اربع یعنی 4 ائمہ کو بھی اللہ نے چنا وہ بھی 4 امام، ابو حنیفہ امام، شافعی امام، مالک امام، احمد رحمت اللہ علیہم. کوئی 5واں ان کے مقابلے پہ آج تک نہیں آ سکتا. کسی کی وہ فقہ ہی نہیں مرتب مدون. مقابلے کا کیا معنی؟ فقہ ان کی ہے، مدون یہی ہے، مرتب یہی ہے. جس علاقے میں جو فقہ گئی اسی پہ عمل ہو گیا. اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد، تقریباً 600 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان نے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی. یہ قاعدہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو انہوں نے تورات کی بھی تصدیق کی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی. اچھا اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ماں کے ساتھ نام لیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو آپ سے پہلے تورات کتاب آئی، لیکن اللہ نے ان کو بھی مستقل کتاب دی. وآتیناہ الانجیل. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ فیہ ھدی ونور. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے. جو ان کتابوں پہ عمل کرے گا وہ روشنی میں آئے گا، نور ایمان میں آ جائے گا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. اور تورات کتاب انجیل جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو اللہ نے کتاب اتاری ہے تورات. وَھُدًى. اور اس میں انجیل میں بھی ہدایت ہے. وَمَوْعِظَةً. اور اس میں بھی نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین. ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب اللہ نے حکم دیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ.
اللہ نے حکم دیا کہ انجیل والو تم انجیل کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اس کے اندر احکام نازل فرمائے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے. اچھا خدا کی شان دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام نے تو سب کی تصدیق کر دی. اب حضور یہ سنت اللہ ہے کہ آنے والا پیغمبر پہلے کی تصدیق کرے گا. اچھی طرح سمجھ لو مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ حضور تو آخری نبی ہے, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, الذی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا معصوم بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ. تو اب حضور کی تصدیق کون کرے؟ وہ جو ایک نظام چلا رہا ہے کہ بعد میں آنے والا پیغمبر پہلے کی تصدیق کرے, تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ وہ قیامت کے قریب آسمانوں سے اتریں گے اور تصدیق کریں گے محمد مصطفیٰ کی اور آپ کے دین کی اور آپ کے کتاب کی. تو اس لیے وہ مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور پھر آخر میں قیامت سے پہلے شرقی بیضا مینارت شرقی بیضا دمشق میں اتریں گے. انہ ینظر عیسیٰ ابن مریم علی مینارت شرقی بیضا دمشق. اور فرمایا انہ یقتل الدجال, وہ دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے قتل کریں گے. ویکسر الصلیب, اور صلیب صلبوت کی طاقت کو بھی توڑیں گے. ویضع الجزیہ, جزیہ بھی ختم, یا اسلام یا تلوار. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا, اور پوری زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے اور تقریباً 40 سال رہیں گے. ثم يموت, پھر موت آئے گی. يدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. ابھی بھی وہاں جگہ موجود ہے. ھذا قبر عیسیٰ ابن مریم, هذه موضع قبر عیسیٰ ابن مریم. پہلے سورہ سے نظر بھی آتی تھی وہ جگہ, لیکن اب تو وہ آگے چونکہ دیوار ہے اس لیے نظر نہیں آتی ہے. تو وہاں دفن ہوں گے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی. سب سے پہلے حضور کی قبر کھلے گی. اور شان دیکھیں نا جی کہ سب سے آخر میں آنے والا پیغمبر قبر سب سے پہلے کھلے گی. سب سے آخر میں آنے والے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ نحن الاولون و نحن الاخرون, اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں. صحابہ نے فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا آنے کے اعتبار سے تو ہم آخر ہیں لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم اول ہوں گے. تو اس لیے نحن الاولون و نحن الاخرون. اور پھر حضور نے باقاعدہ صحابہ کو وہ نمونہ بھی دکھایا کہ ہاں قضا نباس, ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے اور ابو بکر عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے. یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ابو بکر عمر کو کیسا مقام دیا ہے کہ جیسے وہ حضور کے وزیر زندگی میں تھے, قبر میں بھی ساتھ ہیں, حشر میں بھی ساتھ ہیں, اٹھنے کے وقت بھی ساتھ ہیں. رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں اور اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مہاراشٹر میں اردو سکول چلاتے ہیں. کیا آپ سے اگر ہم وہاں بیٹھے ہوئے ٹیلی فون سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو یہ میرے ساتھیوں سے ٹیلی فون نمبر لے لیں؟ کوئی ایسی بات؟ بالکل پوچھیں, ضرور پوچھیں. میں اپنے ملک میں سے ویزے پہ آیا, احرام نہیں باندھا, مکے میں داخل ہوا, دم پڑ گئے. عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا, وہ تو الگ چیز ہے نا, لیکن پہلا عمرہ تم نے چھوڑ دیا نا, میقات سے تو احرام باندھ کے نہیں آئے ہو. مدینہ منورہ تو خود ایک میقات ہے, اس سے بھی ہم بغیر احرام کے نہیں آ سکتے.
اور اپنے ملک سے بھی نہیں آ سکتے. مگر ویزے پہ چاہے کچھ بھی لکھا ہو تو اس کا ویزے سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اگر 1 مہینے کے بعد میں پھر مدینہ منورہ جاؤں زیارت، جتنے دفعہ جاؤ گے احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے. بغیر احرام کے کبھی حضور پاک میقات سے نہیں گزرے. یاد رکھو، صرف فتح مکہ والے دن حضور نے احرام نہیں باندھا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اسے میں نے احرام نہیں باندھا. لیکن پھر بھی فتح مکہ کے بعد حضور نے جیرانہ سے عمرہ کر دیا. دیکھو میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہے. ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہ ہو اور عمرہ نہ کرے تو دم نہیں ہوتی. وہ کوئی کام تھا، ملازمت تھی، کسی ڈپٹی پہ گیا، کسی رشتہ دار کو ملنے گیا، کسی ماں باپ کو پہنچا، لیکن تم تو زیارت کے لیے جا رہے ہو، تمہیں تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں نا. اس لیے تمہارا احرام باندھنا تو سب کے نزدیک ضروری ہے. اور پھر یاد رکھو، اگر مدینے پاک کی زیارت کرنی ہے تو مدینے والے کے نقش قدم پر بھی تو چلو. تو حضور تو کبھی نہیں آئے بغیر احرام کے، تم بھی پھر احرام باندھ کے آؤ. میں نے مدینے منورہ سے احرام باندھا، طواف کر لیا، 2 رکعت بھی پڑھ لی، طبیعت خراب ہو گئی، صفا مروا نہیں دوڑا. 2 گھنٹے آرام کر دیتے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی، صفا مروا دوڑ لے. نہیں دوڑے اور سر مڈا دیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. ورنہ یہ ہے کہ احرام میں ہی 2-4 گھنٹے سو جاتے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی، ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر لیتے. انہوں نے اصل میں احرام کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول لو. مسئلہ سمجھو، مثلا انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کسی بھی ملک سے ہم نے 2 رکعت پڑھی، غسل کیا، نیت کی، لبیک پڑھی، احرام باندھ لیا. اچھا، فلائٹ کینسل ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو 2 دن، 3 دن یا 4 دن یا 10 دن تک فلائٹ نہیں ملتا، ہم احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھول سکتے. دیکھو بچوں کا کھیل ہے. اگر بالکل آنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی بکری حدود حرم میں ذبح کرائیں، وہ آپ کو فون کریں گے آپ کی بکری ذبح ہو گئی ہے، سر مڑائیں، پھر احرام کھولیں. احرام مذاق ہے، جب چاہ باندھ یا جب چاہ کھول. یہ جوگی کی چادریں ہیں. نماز کی کتاب جو ہے میرا بھائی، عربی میں تو بہت ساری ہیں، اردو میں بھی ہے. نماز پیمبر، اس کا نام ہے نماز پیمبر. وہ لے لیں. اگر نماز فجر کی 2 رکعت ہم نے نہیں پڑھی، نماز کھڑی تھی، نماز میں مل گیا، ٹھیک ہے. اب افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت ادا کریں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو اسی وقت نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، اب جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں بھول جاؤں نہ پڑھوں. ایک دوست اپنے دوست کی 2 بیٹیاں اپنے اپنے والدیت پر بلوا رہا ہے. بالکل غلط ہے. وہ جس کی بیٹی ہیں اس کی بیٹی ہیں، یہ تھوڑا دوسرے باپ کا اپنا نام لکھ لیں. روز محشر کا میدان کہاں ہوگا؟ کوئی تیاری شیاری کر لی ہے محشر کے لیے؟ نہیں. پوچھنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا جی کہ میں بالکل تیار بیٹھا ہوں، ذرا مجھے بتائیں جی کہاں ہے تاکہ میں پہنچوں وہاں. وہ جناب شام میں ہوگا. روز محشر میں انسان کو ماں کے نام سے پکاریں گے، یہ جاہل لوگوں کا فتویٰ ہے. قرآن ہے ادعوہم لآبائہم، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا رکھا. لوگ کہتے ہیں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ. تو ٹھیک ہے نا، سنت مانا طریقہ، نماز تو اللہ کی ہے. ہم نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، واجب پڑھیں،
تہجد پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں، نماز اللہ کی ہے، سنت مانا طریقہ محمد مصطفیٰ. یہ تھوڑا ہے کہ فرض اللہ کے، سنت حضور کی اور نفل پیر کی تقسیم کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاز میں صبح کی نماز رہ گئی تو بعد میں آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت سنت بھی پڑھیں، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی. لیکن فجر کی سنت حضور کو محبوب ہے، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں فجر کی سنت نہ چھوڑی کرو، اگر رہ جائے تو قضا کرو، پہلے 2 سنت پڑھو پھر 2 فرض پڑھو. ڈاکٹر نائک صاحب نے کئی غیر مسلمانوں کو کلمہ پڑھا دیا. اچھی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو اچھی بات، خوشی کی بات ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے. عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، احتیاط کے طور پہ کچھ صدقہ کریں یا بھائی دم کا معنی ہوتا ہے جب آپ سے غلطی ہوگی، واجب چھوٹے گا تو دم ہوگا. یہ نہیں کہ ویسے دم دے دیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ دن کا آغاز صدقے سے کریں. اچھی بات ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ رات ہو، دن ہو، چوری ہو، چھپکے ہو، ظاہر ہو، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو کیا کرو، کہتے ہیں جی یہاں ہم کس کو صدقے، آپ غریب نظر نہیں آتے، یہ سارے حرم میں جو کام کریں یہ کون ہے؟ یہ امیر ہوتے جھاڑو دیتے، تم دو گے جھاڑو؟ یہ جو سڑکوں پہ بلدیہ والے بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں یہ امیر لوگ ہیں؟ نہیں، ایسا کرو ایک دن تم جھاڑو دو، میں تمہیں 200 ریال دوں گا. غریب ہے خدا کے بندے، غربت کی وجہ سے جھاڑو دے رہے ہیں، غربت کی وجہ سے نوکری کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، 600 700 800 تنخواہ ہے جس میں آدمی کی روٹی بھی پوری نہیں ہو سکتی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس خدمت کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں مکے کی اور مدینے کے حرم کی خدمت مل جائے بس. ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پیچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ خدا کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے. جانوروں کی فلم دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا؟ تم نے جانور بننا ہے کیا؟ دیکھو نا، آدمی وہی چیز دیکھتا ہے نا جو بننا چاہتا ہو. علماء کا آواز کیوں سنتے ہو؟ عالم بننا چاہتے ہو. قاری کا قرآن کیوں سنتے ہو؟ قاری بننا چاہتے ہو. تو تم اگر گدھا گھوڑا دیکھنا چاہتے ہو تو گدھا گھوڑا بننا چاہتے ہو، تمہاری مرضی. اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ کئی دفعہ پوچھ چکا ہے. اور یہ حیوان کا بھی صرف وہ سیکھنا چاہتا ہے جو حیوان کیسے مادہ کے ساتھ جمع کرتا ہے، یہ وہ سیکھنا چاہتا ہے. تو بہت سارے گدھے کھڑے ہیں، کسی سے پکڑ کے پوچھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آفس میں شلوار جوتے پہنے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ بھی پہلے پوچھ چکے ہیں. احرام کی چادر پر بیلٹ کی جگہ پر دوسرا کپڑا باندھ لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ آدمی کا وضو اگر ہوا نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہوا جب نکلے، اندر کی ہوا نہیں، جب باہر نکلے گی، تو آپ نے فرمایا حدیث میں لفظ ہے کہ یا تم آواز سنو یا بدبو آئے. ہمارے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے تو کاٹ دو، اور کیا کرنا ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. 15 شعبان کی رات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں تو ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے برکت والی رات ہے، لیلۃ البراء ہے، اور عمل بھی چلا رہا ہے کہ عبادت زیادہ کرو، اللہ کی ذکر زیادہ کرو، قرآن زیادہ. یہ نہیں کہ حلوہ کھاؤ.
یہ معنی نہیں ہوتا کہ شب برات ہو تو حلوہ کھاؤ، محرم ہو تو کنڈے کھاؤ امام جعفر کے، یہ تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں نا۔ حضرت حسین کا پانی بند ہوا، یہ دودھ کی سبیلیں چلا رہے ہیں۔ الٹی قوم کا کیا علاج ہے بھائی روزہ رکھو، بھوکے مرو، جیسے حسین باقاعدہ پیاسے رہے تم پیاسے رہو، بچوں کو پیاسا رکھو۔ نہیں، یہ تو جناب اس دن ماشاء اللہ روح افزا ڈال کے دودھ پلاتے ہیں۔ بڑا غم کھا گیا ان کا، 6 فٹ گردن پڑ گئی ہے، امام حسین کا غم کھا گیا۔ میرا سوال ہے صلاۃً تنجیہ، صلاۃ تحیہ سجدہ، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ میں اپنی گھریلو زندگی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں جب جاؤں گا یہاں سے جل کے ساتھ پوچھ لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دعا کریں کہ پشاور میں جو بچے شہید ہوئے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر دے، اللہ ان کے وارثوں پہ رحم فرمائے۔ باقاعدہ تفصیل آئی کہ 14 خاندانوں کا صرف ایک بیٹا تھا جو درندوں نے اور ظالموں نے آ کے ظلماً شہید کیا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ جو بچے فلسطین میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں، جہاں جہاں بھی تیرے نام لیموں پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ ایسے ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرما، اپنا قہر نازل فرما۔ انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم احفظ سائر بلاد الاسلام والمسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔